السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 149 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء، اگر تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا چھپا کر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت قدرت والا ہے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام دینی احکام کا جو خلاصہ ہے وہ دو باتوں پر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ماننا، یعنی اللہ کے گریٹنس کو ماننا اور اس کا خیال رکھنا، اور دوسری بات یہ ہے مخلوق یعنی لوگوں پر شفقت کرنا اور ان پر نرمی کرنا۔ پہلی بات یعنی اللہ کی عظمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لانے والے بن جاؤ۔ یعنی اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لائیں اور شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ یہی اصل میں خالق کی جو ہے یہ عظمت کا لحاظ ہے۔ اور دوسری بات جو مخلوق پر جو ہے شفقت کرنا، ان پر نرمی کرنا لوگوں پر، یہ دو طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان سے بچانا، اور دوسرا طریقہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ ان نقصان سے بچانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ برائی کے اظہار کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یعنی نفع پہنچانے کے بارے میں، جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی کہ تم نیکی کو ظاہر کرو یا چھپا کر کرو یا کسی کو معاف کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، قدرت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی ساری تعلیمات کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی عظمت کو پہچانے اور اس کی فرما برداری کرے اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، نرمی اور محبت کا برتاؤ کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا چھپا کر کرو، یعنی نماز، روزہ، صدقہ، خیرات سب جو ہے نیک کاموں میں شامل ہے۔ اور جہاں تک فرائض کی بات ہے، وہ زکوٰۃ ہو کہ حج ہو، فرض نماز ہو، تو اس کو جب بندہ کرے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ انسان کے سامنے کرے، تاکہ وہ لوگوں کی تہمت سے بچے کہ یہ بندہ اس فرض کا ترک کرنے والا ہے، لوگ یہ نہ سمجھے، اس لیے لوگوں کے سامنے فرائض کو وہ کر سکتا ہے۔ جہاں تک نوافل کی بات ہے، اس میں صدقات ہے، خیرات ہے، ذکر و اذکار ہے، تو اس کے تعلق سے بندے کو چاہیے کہ وہ چھپا کر کرے، تاکہ انسان جو ہے جو عمل کر رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں جو اعمال کو چھپا کر کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 آدمیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کا سایہ فرمائے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ، اس رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 میں سے ایک شخص کا ذکر فرمایا، اس شخص کا ذکر فرمایا جو چھپا کر صدقہ دے، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ تو ایک قسم کی نیکی تھی۔ اب دوسری قسم کی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ یعنی انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم معاف کر دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ یعنی قدرت کے باوجود بھی بندوں کے گناہ
کرنے کے باوجود بھی بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تم بھی کیا کرو، تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے، انتقام لینے کی قدرت کے باوجود بھی ان کے خطاؤں کو معاف کر دو۔ اس لیے کہ اگر تم لوگوں کے خطاؤں کو معاف نہیں کرتے تو تم خود سوچو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی کی توقع تم کیسے رکھو گے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بہت سارے فضائل بیان فرمائے جو درگزر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور درگزر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے مولا تعالیٰ، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود بھی معاف کر دے۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی، اللہ کے لیے آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، تو ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور جہاں تک بندوں پر نرمی شفقت کی بات ہے، اس تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو الادب المفرد کے ہیں کہ جو من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اور آگے فرمایا جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جاتا۔ پھر آگے فرمایا جو درگزر نہیں کرتا وہ درگزر نہیں کیا جاتا۔ پھر آخر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اسے گناہ سے نہیں بچایا جاتا۔ تو جس انسان کے دل سے مخلوق کے لیے رحمت اور شفقت چھین لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کے باعث جو ہے دنیا اور آخرت میں بدنصیبی اور بدبختی اس کا مقدر ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم دلی اسی سے چھینی جاتی ہے جو بد نصیب ہو، بہت کم نصیب ہو۔ یعنی آدمی کے اندر رحم نہ ہو، معاف کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے بہت ہی بد نصیب ہوا کرتا ہے، کم نصیب ہوا کرتا ہے۔ تو آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو نیکی کریں، اور نیکی کرنے میں جو ہے اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھیں، چھپا کر کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی، نرمی، شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اور معاف کرنا اپنا شعار، اپنی عادت بنا لیں۔ آیہ نمبر 150 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ بنا لے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا رد فرمایا تھا، اور اس آیت کریمہ میں یہود اور نصارہ کا اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ یہود جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور توریت پر ایمان لاتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور قرآن مجید کے قرآن مجید کو بھی کلام اللہ نہیں مانتے تھے، آسمانی کتابوں کا انکار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر ایمان لاتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے اور قرآن مجید کا بھی انکار کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائی اور یہودی دونوں کا رد فرمایا، کیونکہ کسی نبی کو نبی ماننے کے لیے جو دلیل ہے وہ معجزہ ہے۔ اب جب معجزے کے ذریعے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا، اسی معجزے کے ذریعے جب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا، عیسائیوں نے انہیں بھی نبی مان لیا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے معجزات دکھائے۔ جب معجزات کی بنیاد پر کسی کو نبی مان لیتے ہو
تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لو، لیکن یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی ہٹ درمی ہے۔ اب اس ہٹ درمی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سزا کو بھی واضح طور پر آیہ نمبر 151 میں ارشاد فرمایا کہ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ وہ یقینی طور پر کافر ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آیہ نمبر 152 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انہوں نے ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کیا، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اور یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان قریب اجر عطا فرمائے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ مومنین کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر فرماتا ہے، اور جہاں کافروں کا ذکر ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کا ذکر فرماتا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا جو بعض نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو رسولوں کے درمیان فرق کرنے والوں کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر ان کی سزا کو بھی بیان فرمایا کہ وہ کافر ہیں اور جو ہے انہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اب کفر کے ذکر کے بعد جو ہے ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمان جو رسولوں کے درمیان ان کی عادت یہ ہے کہ وہ فرق نہیں کرتے، یعنی سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ ان کو اللہ اجر عطا فرمائے گا اور مغفرت بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ، اس میں مغفرت کی کئی صورتیں ہیں، وہ صورتیں یہ ہیں کہ اگرچہ وہ گنہگار ہیں تو توبہ کی صورت میں بخش دیے جائیں گے، یا ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اکرام مقبول بندوں کی شفاعت سے وہ بخش دیے جائیں گے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بخش دے گا، یا کچھ عرصے جہنم میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں نکالے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو الغرض پہلی والی آیتوں میں ان کا تذکرہ فرمایا جو نبیوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر نہیں لاتے ہیں، تو ان کے عذاب کو بھی بیان فرمایا، اور جو لوگ سارے نبیوں پر یعنی رسول اللہ اور پچھلے انبیاء اکرام پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو اجر بھی عطا کرے گا اور مزدِ مغفرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آیہ نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں۔ فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، سو بے شک وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھلاؤ، تو ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو آسمانی بجلی نے پکڑ لیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے واضح دلیل آنے کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، سو ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا ہوا غلبہ عطا کیا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ یہودی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کے پاس بھی ویسے ہی کتاب نازل ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یعنی تختیوں کی شکل میں جو ہے آسمان سے اترتی تھی، اسی میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، آیتیں لکھی ہوتی، تو ایسے ہی آسمان سے ڈائریکٹ آپ پر کتاب نازل ہو تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی
کہ یہ آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ آسمان سے کتاب لے کر آئیں تب ہم آپ کو مان لیں گے، ڈائریکٹ کتابی شکل میں ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ سوال آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے اس سے بڑھ کر سوال جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں، ان کے آبا و اجداد نے جو ہے ان سے بھی سوال کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتاب کو نازل کی، تختی کی صورت میں نازل کیا، تو کیا انہوں نے مان لیا؟ نہیں، بلکہ دوسرا سوال کر دیا، کیا ہے؟ ارنا اللہ جہرا، کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھاؤ تب جا کے ہم بات مانیں گے۔ تو ان یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے معجزے پر معجزے کا مطالبہ کیا، اور اللہ نے جو انہیں معجزہ عطا کیا تھا انہوں نے پیش بھی کیا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اس کے معجزے کو بھی دیکھا، عہد بعیدہ کے معجزے کو بھی دیکھا، سمندر کو چیر کر جو ہے ان کے لیے 12 راستہ بنائے گئے، یہ بھی دیکھا، اور ان کا جو پیچھا تعاقب کرنے والے جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا فرعون اور اس کے لشکر، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پانی میں ڈبو دیا۔ اس سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کر لیا، اللہ کو ایک مان لیا؟ نہیں، بلکہ اس کے بعد ان میں سے بہت سارے لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر جو ہے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے جو ان کا مطالبہ ہے کہ آسمان سے کتاب لے کر آئیں، تو یہ ایمان لانے کے لیے یا اطمینان قلب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف جو ہے ان کی ہٹ درمی ہے، ان کی سرکشی ہے، جو ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا، باپ داداؤں نے کیا تھا، نسل در نسل جو ہے ایسے ہی چلی آ رہے، ان کا کام ہی جو ہے انبیاء اکرام سے مطالبہ کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو ہے اتنے سارے معجزات دکھانے کے باوجود بھی جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک کر لیا، یعنی بچڑے کی مورتی بنا کر اس کو پوجنا شروع کیا، تو اس کی سزا میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بالکل جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے، تباہ کر دیے جاتے۔ اتنی بڑی سرکشی اور اناد کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہی فرما رہا ہے کہ ان کی قوم نے مخالفت کی، اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے لیے بھی بشارت ہے، آپ غمگین نہ ہو، اگرچہ کفار و مشرکین آپ کے مخالفت پر کمر بستہ ہیں، آپ کے خلاف جو ہے خلاف بہت سارے کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں مصروف بھی ہیں، لیکن انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ نمبر 154 میں جو ہے مزید یہودیوں کی سرکشی کو بیان فرمایا، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا ان سے عہد لینے کو، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدے کرتے داخل ہو، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں حد سے نہ بڑھو، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے گھاڑا عہد لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تین سرکشی کو ان کے بیان کیا، کہ ایک تو یہ ہے کہ جب توریت آئی اب ان آیتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اگر نہیں مانو گے تو اس کو گرا دیں گے، تو ڈر کر انہوں نے مان لیا۔ اور پھر دوسری بات ان سے کہا گیا کہ جب بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ، یہ حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی، اس پر عمل نہیں کیا۔ اور پھر تیسری سرکشی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سنیچر کے دن، ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا، اس کی بھی خلاف ورزی کی، یعنی بار بار معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 3 خلاف ورزی کو بیان کیا۔ تو الغرض بتانا یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تسلی دی کہ آپ دیکھیں کہ اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے جو کہا، بہت سارے معجزات جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ دین سے پھرتے ہوئے نظر آئے۔ تو آپ
اس سے غمگین نہ ہو، بلکہ غلبہ جو ہے وہ آپ ہی کے تعلق سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سرکش یہودیوں کے چال سے مسلمانوں کو بچائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ فلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور یہودیوں کے سارے چالوں کو انہی کی طرف پھیر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔